ذکر اللہ کو کہا گیا ہے، جیسے ہمارا شہر ہے، اس کو ہم دیکھتے حصار، ہم سپیل بولتے اس کو، وہ فصیل ہے، فصیل شہر، حصار شہر، الٹا ہی بولتے ہیں سپیل، سپیل تو کوئی لفظ نہیں، فصیل ہے، فصیل، فا اور صاد، پورے شہر کو فصیل نے حصار کر رکھا ہے، محصور کر رکھا ہے۔ یہ جہاں پر دارالحکومت ہوا کرتا تھا، وہاں سپہ سالار اور حکومت کے سربراہ ہوتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے چہار دیواری دارالحکومت کے لیے لگائی جاتی تھی۔ جہاں فصیل شہر ہوتی تھی وہ کسی بغاوت اور کسی باغی کے حملے سے پوری طرح محفوظ ہوا کرتی تھی۔ دارالحکومت کے تخت تک پہنچنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جس طرح شہروں کی حفاظت حصار شہر اور فصیل شہر کیا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ایمان کی حفاظت اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ جیسا فصیل شہر دارالحکومت کے لیے پناہ گاہ ہے، ایسی گناہوں کے لیے پناہ گاہ فصیل قلب وہ اللہ کا ذکر ہے۔ چہار دیواری اس سے نجات ہوتی، حفاظت ہوتی، چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر تو یہ ہے کہ ہم صبح شام تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ حدیث میں ہے اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، جیسے لکڑا پرانا ہو جاتا ہے، جیسے چیزیں پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ایمان بھی ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہر انسان روزہ تو رکھ ہی لیتا ہے، تراویح تو پڑھ ہی لیتا ہے، تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت یا کر لیتا ہے یا تراویح میں سن لیتا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اعمال کم ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فجر میں مسجد پیک تھی، مغرب میں 2 اور 3 صفیں رہ جاتی۔ یہ ذکر اللہ کی برکتیں۔ ذکر اللہ ایک تو یہ ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر ہو اور ایمان کو تازہ کیا جائے لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے ایمان کو تازہ کرو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہیں لوگ مجنون یعنی دیوانہ کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ذکر یہ ہے، اور ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ جس موقع پر جو دعا کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اس کا اہتمام کیا۔ جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، مکتب میں یہاں جس مکتب میں جہاں بچے جاتے ہیں ان کو دعائیں ضرور سکھائی جاتی ہیں۔ انسان جب نعمت کو کھوتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر نعمت کی قدر آتی ہے۔ قدر نعمت بعد زوال مشہور ہے۔ قدر نعمت عند النعمت اگر ہو تو وہ حقیقتاً شکر گزاری۔ ہم دعا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں پس آئینہ انجام نہیں معلوم، پس پردہ اس کے زوال کی انحطاط کی شکلیں نہیں معلوم۔ ایک صاحب ہمیں 2 دن پہلے ملے اور انہوں نے کہا کہ آج 20 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آ رہی، 20 دن ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے کہا نیند نہیں آ رہی تو کوئی تکلیف؟ کہا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بس ایک تکلیف یہ ہے کہ پورے منہ میں چھالے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے چھالے بھی دکھائے، انہوں نے کہا کہ یہ چھالوں کی وجہ سے میں پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس نیند نہ ہونے کی وجہ سے بدن میں جو حرارت اور گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے زبان پھٹ رہی ہے، تو انہوں نے ہمیں زبان چیر کر بتایا۔ اللہ انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ نیند کا علاج نہ ہوا تو یہ زبان کا کیا ہو، زبان میں پوری زبان میں سے کھڑے کھڑے دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نیند نہ ہونے کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ کتنی آسانی سے بستر پر لیٹتے ہیں، کتنے سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ اگر یہ کیفیت معلوم ہو تو نیند سے اٹھنے کے بعد بے اختیار ہم کہیں اے اللہ نہ نیند آتی ہے میری مرضی سے، نہ جاگتا ہوں اپنے اختیار سے، جو کچھ ہوا الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما ماتنا وإلیہ النشور۔ تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ تیرا انعام کہ تو نے مجھے چین سے سلایا اور ٹھیک سے اٹھا دیا۔ کتنوں کو تو اللہ سوتا کا سوتا رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو جگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب صاحب کہتے ہیں ہمارے دوست تھے، ڈاکٹر تھے، ہمارے یہاں مہمان ہوئے، کھانا کھائے، تھوڑی دیر ہم بیٹھے، وہ کرسی پر تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے اب آرام کر لیجیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کرسی پر بیٹھے رہے، میں نے سوچا بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر بات کی، میں نے کہا آرام کر لیجیے، تو کہا ٹھیک ہے، پھر وہ کرسی پر بیٹھے رہے، میں پھر تھوڑی دیر بات کرنے بیٹھ گیا، بالآخر وہ کرسی سے اٹھے نہیں، آرام کے لیے گئے نہیں، تو پھر میں اٹھ کے چلا گیا۔ میں جب صبح فجر کے لیے جگانے آیا تو میں نے دیکھا کرسی پر ہی بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کب اٹھے؟ کہا بس ابھی اٹھ رہا ہوں آپ کے آنے پر۔ کہاں سوئے تھے؟ کہا یہ کرسی پر ہی سوئے تھے۔ کرسی پر کیسے سوئے تھے؟ بستر آپ کے لیے ہم نے لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بستروں پر سو نہیں سکتا ہوں، مجھے کرسی پر ہی سونا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کا سبب بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے چند دنوں سے میں مریض ہوا ہوں۔ وہ مرض یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، یہ کھانے کی جو نالی ہے یہاں پر ایک قفل ہوتا ہے، تالا، سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لاک اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں ایک تالا ہوتا ہے، اردو سمجھ میں کم آتی ہے، انگریزی جلدی آتی ہے۔ یہاں ایک تالا رہتا ہے جو اوپر سے گرنے والے لقمے کے وزن سے نیچے دب جاتا ہے، وہ لقمہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر واپس اٹھ کر اس نالی کو بند کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز اندر جا تو سکتی ہے، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، قدرتی قفل ہے۔ چند دنوں سے میرا وہ قفل خراب ہو گیا ہے، اس لیے اب اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کی جتنی چیزیں ہیں وہ منہ کے راستے سے باہر آ جاتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑی آسانی کے ساتھ بستروں پہ دراز ہو کر سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اٹھانے والے ان کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی انہیں خیال نہیں آتا کہ نیند اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ ہر موقع کی وہ دعا کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھے تو لا محالہ اسے خیال آتا ہے کہ تیرا نام نہ لے تو پھر کس کا نام لے، ہر دم ہر پل اگر تجھے یاد نہ کرے تو پھر کس کو یاد کرے۔ حضرت علیم صاحب فرماتے تھے رمضان کے بعد یہ چند اعمال کریں، اس میں ایک توبہ ہے اور ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اور اس زمانے میں درود پاک کی کثرت ہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں تو ہم روڈ پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے خلاف اور ہمارے نبی کے بارے میں ایسا لکھا گیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دفاع تو کیا ہے، ڈیفینس تو کیا ہے، لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے کوئی عقیدت کی مالائیں نچھاور کی ہیں؟ کبھی نہیں کی ہیں۔ جب کہا جائے کہ پڑھیے درود شریف تو ایک مرتبہ سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا اس کو مستقل وظیفہ بنایا ہے؟ کبھی نہیں بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 درجات بلند۔ دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے، روضے کے قریب چلا جاتا ہے۔ قیامت میں حشر کے میدان میں سکہ اگر چلے گا تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چلے گا، جسے کسی زمانے میں لوگوں نے یتیم اور مکے کا بوریا نشین سمجھا تھا، اسی کی وہاں پر چلے گی۔ یہاں تو ویزا اور پاسپورٹ والے مدینے کے قریب پہنچ گئے تھے، وہاں نبی سے قریب وہ ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ اسی کی شنوائی ہوگی، اسی کی حاجت روائی ہوگی۔ اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ماننے والوں کا یہ فریضہ ہے، امتی ہونے کا یہ حق ہے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے گناہوں سے حفاظت کے واسطے فصیل بھی ہے اور اللہ کی طرف سے راحت جان و قلب کا انتظام بھی ہے اور برکتوں کے دہانوں اور خزانوں کے کھلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ ہم تمام کو ذکر اللہ کی کثرت اہمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔